السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں ایک ضروری ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں کہ لوگ آج دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، آج محنتیں کر رہے ہیں، اس چیز کی دنیا کی محنت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ فانی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، کوئی دنیا میں نہیں رہے گا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی آئے دنیا میں سب جانے کے لیے آئے، کوئی آنے کے لیے نہیں آیا، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ تو اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، جو اس دنیا کے بعد جو زندگی ہے عالم آخرت، وہ اصل زندگی ہے۔ ہمیں یہاں پر دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، وہ اصل زندگی آخرت کے لیے بھیجا گیا ہے، جس کی ہم تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ جو دنیا ختم ہونے والی زندگی ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، کہ تم نے دنیاوی زندگی کو کیوں ترجیح دے دی، حالانکہ دنیاوی زندگی تو ختم ہونے والی زندگی ہے اور آخرت باقی رہنے والی زندگی ہے اور بہتر ہے۔ والآخرۃ خیر، وہ بہترین زندگی ہے اور باقی رہنے والی زندگی ہے۔ ہمیں تو اس آخرت کی زندگی کو ترجیح دینی چاہیے تھی، لیکن ہم نے اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دی۔ بزرگوں نے فرمایا ہے دنیا نصیب سے ملتی ہے، دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے ملتی ہے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے کر رہے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کتنے ناسمجھ ہیں کہ ہم نے دنیاوی زندگی کو ہم نے ترجیح دے دی۔ ہم دنیا کے لیے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، دنیا کے پیچھے محنتیں کر رہے ہیں، لیکن دنیا ہمیں کچھ نہیں دینے والی۔ جس کے لیے دوڑ بھاگ کرنی چاہیے تھی، جو ہمیں کچھ دے سکتا تھا، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ہمیں آخرت کے لیے محنت کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے، اس دنیا کے اندر، اس دھرتی کے اندر ہمیں بھیجا گیا ہے۔ ہمیں آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے تھی، ہمیں ہدایت کے لیے محنت کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ہم نے یوں سمجھ لیا کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہدی من یشاء، وہ جسے چاہے گا جب چاہے گا ہدایت دے گا۔ ہماری یہ سوچ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ جس طرح ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح روزی بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے یہ تو سمجھ لیا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا، لیکن ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود ہی بیان فرما رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس دھرتی پر کوئی رہنے والا، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، کوئی ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو، جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ ساری مخلوقات کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، تو روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ روزی کا مالک اللہ ہے، جس طرح ہدایت کا مالک اللہ ہے۔ جس طرح ہم ہدایت کو اللہ کے ہاتھ پر چھوڑ رہے ہیں، تو روزی بھی ہم اللہ ہی کے ہاتھ پر چھوڑیں، اپنے ہاتھ پر نہیں۔ تو اگر ہم نے روزی کو اپنے ہاتھ پر چھوڑ دیا ہے، تو ہم ہدایت کو بھی اپنے ہی ہاتھ پر چھوڑیں۔ جس طرح ہم روزی کے لیے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، اسی طرح ہمیں ہدایت کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، دوڑ بھاگ کرنی پڑے گی، مسجد سے جوڑنا پڑے گا، ہمیں گھروں کے اندر تعلیم کا ماحول زندہ کرنا پڑے گا، ہمیں 5 وقتہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا پڑے گا، تب جا کر ہمیں ہدایت ملے گی۔ ہم تھوڑی کوشش کریں گے، محنت کریں گے، تب جا کر ہمیں ہدایت ضرور یقیناً ملے گی، لیکن ہم ہدایت کے لیے ہم محنت نہیں کر رہے ہیں۔ ہم روزی کے لیے محنت کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کا پیٹ پل جائے، ہم 2 وقت کی روزی روٹی ہمیں نصیب ہو جائے، اسی وجہ سے ہم انکم کر رہے ہیں، ہم کما رہے ہیں، روزی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ روزی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو ہمیں روزی مل رہی ہے، اگر ہم ہدایت کے پیچھے دوڑے تو کیا ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی؟ ضرور بھی ضرور ہمیں ہدایت ملے گی، اگر ہم ہدایت کے لیے محنت کریں گے۔ ہمیں ہدایت کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر اللہ ہمیں ہدایت دے گا، ورنہ ایسے تھوڑی اللہ کیسے ہدایت دے گا؟ ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم صبح اٹھ کر اپنے نیندوں کو حرام کر کے، بستروں کو چھوڑ کر، گرم ٹھنڈی کے موسم میں 4 بجے اٹھ کے کھیتی باڑی میں چلے جاتے ہیں، کاشتکاری والے کاشت میں چلے جاتے ہیں، اور گرم ریت کے اندر، دھوپ کے اندر، کڑک سخت دھوپ کے اندر چاش کر رہے ہیں، کھیتی کر رہے ہیں۔ یہ کس لیے؟ بس روزی روٹی کے لیے۔ اگر ہم اپنی نیندوں کو حرام کر کے، اپنی گرم بستروں کو ٹھنڈی کے موسم میں چھوڑ کر، اگر ہم فجر کی نماز کو اپنے وقت پر ادا کر لیں، ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟
کیا ہمیں ہدایت نہیں ملے گی؟ ہم عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں ہدایت نہیں ملے گی. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار کو سن کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار پر عمل کریں گے تو کیا ہمیں ہدایت نہیں ملے گی؟ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے ہمیں ندائیں لگتی ہیں، 5 وقت ندائیں لگتی ہیں، 5 مرتبہ دن کے اندر، دن میں 5 بار ندائیں لگتی ہیں. اس کے باوجود بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار کو نہیں سن رہے. اگر سن رہے ہیں لیکن پکار کا جواب نہیں دے رہے. ارے ہم اذان کو غور سے سنیں، مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کچھ نہیں. لیکن ہم اپنے کاروبار میں رہ کر، اپنے بیوی بچوں کے اندر مشغول رہ کر ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ بڑا نہیں ہے، بلکہ ہمارے بیوی بچے بڑے ہیں. جو کاروبار میں رہ رہے وہ سمجھ رہے کہ ہمارا کاروبار ہی سب سے بڑا ہے. مؤذن پکارتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن ہم کیا گواہی دے رہے ہیں؟ کہ ہمارے کاروبار کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمارے بیوی بچوں کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں. ہم سوچیں ذرا، اس بات کو اپنے دل پر لیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم ذرا سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے اور آخرکار ہمیں اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے. ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے. تو روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس طرح ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی طرح روزی. تو جس طرح ہم روزی کے لیے محنت کرتے ہیں اسی طرح ہمیں ہدایت کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی. ہمیں ہدایت کے لیے دوڑ بھاگ کرنی پڑے گی. مسجد میں آنا پڑے گا، مسجد سے تعلق لگانا پڑے گا، تب جا کر ہمیں ہدایت نصیب ہوگی. اور کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہمیں جگہ ملے گی. اس وقت عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا سبعۃ یظلھم اللہ الا ظل عرش، کہ 7 قسم کے لوگوں کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اس عرش کے سایہ کے علاوہ اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج 1 بالشتہ کے اوپر ہوگا، ہمارے سر سے 1 بالشتہ کے اوپر سورج ہوگا. آج سورج نہ جانے کتنے ٹن دور ہے ہم سے، کتنا ٹن اونچا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اس کی روشنی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، اس کے سامنے ہم دیکھ نہیں پاتے. لیکن جب کل قیامت کے دن سورج جب ہمارے سر کے 1 بالشتہ کے اوپر ہوگا تب ہمارا کیا حال ہوگا؟ بتائیے کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 قسم کے لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس کا دل ہر وقت مسجد سے لگا رہے گا، جس کا تعلق ہر وقت مسجد سے رہے گا. وہ کاروبار میں ہے تو مسجد کی فکر ہے، وہ کاروبار میں ہے تو اپنی نماز کی فکر ہے. اس نے کاروبار کو نماز بنا دیا. آج ہم نماز کو کاروبار بنا رہے ہیں. ہمیں نماز کو کاروبار نہیں بنانا بلکہ کاروبار کو نماز بنانا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کاروبار میں رہیں تو ہمیں نماز کی فکر ہو. آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کاروبار کی فکر کر رہے ہیں، کب نماز ختم ہوگی اور کب کاروبار کا حساب ہوگا. نہیں، یہ غلط چیز. ارے 10 منٹ کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اس میں بھی ہم اگر کاروبار کی ہمیں فکر ہے تو ہم روزی کے کتنے پیپاسے ہیں. جتنا انسان دنیا کے پیچھے بھاگے گا اتنی دنیا ہمیں آگے گھسیٹتی چلی جائے گی. ہمیں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا بلکہ ہمیں اپنے امیج کو ایسے بنانا ہے، اپنے ویلیو کو ایسے بنانا ہے کہ دنیا ہمارے پیچھے بھاگے. بزرگوں نے فرمایا روزی انسان کے آگے آگے چلتی ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے. کہ انسان کی جہاں پر روزی لکھی ہوئی ہوگی اسے وہ مل کر ہی رہے گی. روزی کے پیچھے ہمیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ روزی خود ہمیں راستہ دکھا رہی ہے. روزی ہمیں خود کھینچے جا رہی ہے. ہم سوچ رہے کہ ہم مہمان کے گھر جا رہے ہیں، ہماری دعوت ہے. نہیں، ہماری روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر لکھ دی ہے. اسی وجہ سے ہم آج مہمان بن کر جا رہے ہیں. جب ہم چھوٹے سے بچے تھے، ماں کے پیٹ سے ابھی آئے، وہی عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، ایک دن پہلے اس کے سینے میں کوئی دودھ نہیں تھا. لیکن جب اسی عورت کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے لیے دودھ مہیا فرما دیا. اس بچے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں کے سینے سے 2 نہریں جاری فرما دی. ایک نہیں، 2 نہریں جاری فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا روزی دے رہے ہیں.
اور ایک نہر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے سینے سے 2 نہریں جاری فرما دی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ضرورت سے بھی زیادہ ہمیں روزی عطا کریں گے۔ تمہاری جتنی ضرورت ہوگی وہ تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن ضرورت سے بھی زیادہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روزی عطا کرے گا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمیں تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی عقل نہیں تھی، کوئی سوچ نوانی نہیں تھی، نہ ہاتھ کام کر رہے تھے، نہ پیر چل رہے تھے، نہ ہم نے کسی اسکول کے اندر پڑھا تھا کہ روزی اس طرح کھائی جا سکتی ہے، ماں کے سینے سے دودھ اس طرح پیا جا سکتا ہے۔ ہم نے کہیں سے سیکھا نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں کھلایا پلایا۔ آج ہم اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بغیر عقل کے، بغیر دماغ کے، بغیر سوچ بچار کے، بغیر ہاتھ کے کام کیے، بغیر پیر کے چلے، جو ہمیں روزی کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، کیا وہ ہمیں ہمارے دماغ آنے کے بعد، ہمارے ہاتھ پیر کام کرنے کے بعد کیا وہ ہمیں کھلا نہیں سکتا؟ کیا وہ ہمیں روزی نہیں دے سکتا؟ لیکن ہمیں اس پر یقین ہی نہیں، ہمیں اس رب العالمین پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں انسانوں پر یقین ہے، کوئی انسان ہمیں $10 کیا دے دیا، بس ہم نے اس کے ویلکم شروع کر دیے، اس کے گیت گانے شروع کر دیے۔ لیکن جو رب العالمین ہمیں دنیا کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک جو ہمیں کھلائے گا پلائے گا، کبھی ہم نے اس کے گیت نہیں گائے، کبھی ہم نے اس کی عبادت نہیں کی، کبھی اس کے لیے ہم نے دوڑ بھاگ نہیں کیے، کبھی اس کی کام کے لیے ہم نے کچھ نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی۔ ہمیں اس کی کام کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، تبھی اس رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، تو کان کھول کر سن لو، یقیناً کسی جان کی موت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی روزی مکمل نہ کرے، تب تک اس کی موت نہیں ہو سکتی۔ جب وہ اپنی روزی مکمل کر لے گا تب اس کی موت مقدر ہو جائے گی۔ اس لیے محترم بزرگ دوستو، بات کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے بس اپنی بات کو میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سبھی کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔